حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ کلام کی محبت لے کر سننا، میرا اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام بڑی نعمت، تو بشاشت کے ساتھ سننا تھا، نہیں ہو سکا، دھیان کے ساتھ سننا تھا، نہیں ہو سکا، اس کے استغفار بھی کرنا۔ قرآن پاک کے چند حقوق ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانا، اللہ کا کلام، اس کی ہر آیت پر ہمارا ایمان ہو، جس میں جو بتایا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، حق بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ پہلا تو یہ ہے۔ دوسرا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں قرآن کے معنی بھی کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ قرآن کی تلاوت پر ثواب، کچھ چیزیں ہیں ان کے دیکھنے پر ثواب، جیسے بیت اللہ کو دیکھنا بھی ثواب، ماں باپ کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب، اور قرآن پاک کی تلاوت اس کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن قیامت کے دن اللہ سے سفارش کرے گا جو اس کی تلاوت کریں گے، اور جو اس کی تلاوت نہیں کریں گے اس کے بارے میں قیامت میں جھگڑے گا کہ اللہ انہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ تو اللہ والے کہتے ہیں قرآن کو صحیح پڑھنے کی فکر کرو۔ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، ہم لوگ، ہماری زبان اردو ہے یا تمل ہے، تو عربی لہجے میں پڑھنا، اسے بولتے ہیں تجوید و ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا، تجوید و ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا، قرآن کا معمول بنانا۔ کوئی دن تلاوت کے بغیر ہمارا دن نہ گزرے، کوئی دن نہ گزرے۔ اللہ کا کلام کو اللہ سے محبت کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن کی تلاوت ہے، بتایا اللہ علیہ۔ ایک ہم قرآن کی تلاوت کرنا، دوسرا ایک تو قرآن پر ایمان لانا، دوسرا قرآن کی تلاوت کرنا، تیسرا قرآن پاک کو سمجھنا، صحیح سمجھنا۔ علماء کرام کے پاس بیٹھ کر قرآن کو صحیح سمجھنا، سمجھنا کافی نہیں، صحیح سمجھ، اللہ کا کلام ہے، اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں، کیا مراد ہے اللہ کا، اسے سمجھنا۔ چوتھی بات، اس پر عمل کرنا۔ اللہ والے کہتے ہیں قرآن کی طاقت ظاہر کب ہوگی؟ قرآن کی طاقت ہے، ظاہر کب ہوگی؟ ہر آیت اس کے مقام پر آئے۔ کیا مطلب؟ قرآن میں ہر عضو سے متعلق آیت ہے، آنکھوں سے متعلق آیت ہے، کانوں سے متعلق آیت ہے، ہر عضو سے متعلق قرآن میں آیت ہے، تو اس پر عمل ہو تب اس کی طاقت ظاہر ہوگی۔ اللہ والے کہتے ہیں، ایک مثال دے کر، کہ ایک دیہات کا رہنے والا شہر کو آیا، بازار کو آیا، بازار میں بندوق تھا اور اس کا بلٹ کارتوس بھی رکھا ہوا تھا۔ تو دیہات کا رہنے والا پوچھا دکاندار سے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کارتوس ہے، یہ بلٹ ہے، گولی ہے۔ کیوں ہے یہ؟ کہا کہ یہ ایسی زبردست چیز ہے، اگر تم شیر کو مارو تو شیر مر جائے، ہاتھی کو مارو تو ہاتھی مر جائے، دشمن کو مارا تو دشمن مر جائے۔ دیہات کا بیچارہ وہ اٹھا کر کارتوس سے ایک کتے پر پھینکا، وہ کتا مرا نہیں، بھاگ گیا۔ اس نے کہا کتا نہیں مرا، شیر کہاں سے مر جائے گا؟ تو دکاندار نے کہا ارے بے وقوف، کارتوس ایک جگہ ہے، وہ جو ہے بندوق کی نال ہے،
جب بندوق کی نال سے کارتوس نکلے گا، وہ گولی نکلے گی، شیر بھی مرے گا، ہاتھی بھی مرے گا، اس کی طاقت ظاہر ہوگی۔ تو فرمایا اللہ والوں نے قرآن کی آیت، ہر آیت کا ایک مقام ہے، اس مقام پر اگر عمل ہو جائے، وہ آیت اس پر آ جائے، تو پھر قرآن کی طاقت اللہ ظاہر کر کے رکھے گی۔ قرآن پر عمل کے اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ قرآن عمل کے لیے اترا ہے، قرآن برکت کے لیے نہیں اترا، جہیز میں دینے کے لیے نہیں اترا، قرآن تو عمل کے لیے اترا ہے۔ تو ایک قرآن پر عمل کرنا ایک حق ہے، قرآن کو پوری، قرآن والی زندگی کو پوری دنیا میں پھیلانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کو سمجھتے ہوئے، قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے، قرآن پر عمل کرتے ہوئے یہ قرآن والی زندگی دنیا میں عام ہو جائے۔ اللہ کا کلام ہے، یہ دستور العمل ہے، زندگی گزارنے کے طریقے اس میں بتائے گئے ہیں۔ قرآن میں احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، پچھلے قوموں کے واقعات ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے، جو ہوا اسے اللہ قبول فرما لے۔ اس کے لیے ہمیں نیت کرنا ہے، قرآن کو صحیح پڑھیں گے انشاءاللہ، اور قرآن کو صحیح سمجھیں گے، قرآن پر عمل بھی کریں گے، اور اسے پورے عالم میں یہ قرآن کیسے زندہ ہو جائے اس کے لیے جان بھی لگائیں گے، مال بھی لگائیں گے۔ مبارک مہینہ الحمدللہ چل رہا ہے، ہم لوگ خوش قسمت ہیں، ماشاءاللہ آج ہمارا قرآن مکمل ہو چکا۔ ایک سنت زندہ ہوئی ہے، سمجھنے کی بات، دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو تراویح میں قرآن پاک کا سننا الگ سنت، اور 20 رکعت تراویح پڑھنا وہ الگ سنت۔ پورے رمضان میں 20 رکعت تراویح ایک الگ سنت، تراویح میں قرآن پاک کا سننا الگ سنت۔ تو ایک سنت کو عمل کرنے کی، سنت پر عمل کرنے کا اللہ توفیق دے دیا۔ اب ہم نہیں سمجھنا کہ چلو بھائی چھٹی ہوگی، ہمارا قرآن تو ختم ہو گیا، اب چھٹی ہو گئی، جو چاہے کر لو، فرض پڑھ لو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آخری رمضان تک ہمیں قرآن کو پڑھنے، تراویح، قرآن تو ختم ہو گیا، تراویح معاف نہیں ہے۔ تراویح بہت اہم سنت ہے، اس کی بڑی تاکید حدیثوں میں آئی ہے۔ اس کے لیے ہم نیت کریں، انشاءاللہ قرآن کی تلاوت تو ماشاءاللہ ہو گئی، 20 رکعت تراویح انشاءاللہ آخری رمضان تک پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہ زندگی میں لا کر پورے عالم میں پھیلانے کے لیے اللہ نے محنت کیا ہے، دین کی مبارک محنت، قرآن پر عمل کرنے کے لیے محنت۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے علم کافی نہیں ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ ایمان جتنا آتا گیا، قرآن پر آیتیں اترتی جا رہی تھی اور ادھر عمل ہو رہا تھا۔ صحابہ کی زندگی میں فرمایا دو باتیں ہیں صحابہ میں، یا تو قرآن کی آیت اتر رہی ہے، عمل ہو رہا ہے، یا ان کے عمل پر قرآن میں آیت اتر رہی ہے۔ چراغ بجھا کر مہمان کو کھلا دیا، کسی کو پتہ نہیں، گھر والے پورے بھوکے، صبح کو اس نے مجلس پہ پہنچ رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا رات کس نے رات کس نے مہمان کو کھلایا؟ خود بھوکے رہے۔ وہ صحابی ہیں، خاموش بیٹھے تھے، ایک بار، دو بار، 3 بار پوچھے، 3 بار پوچھنے کے بعد سنتے اللہ کے نبی کسی بات کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس وقت میں خاموش بیٹھنا بے ادبی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے کھلایا تھا، آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس کے لیے تو نے کھانا کھلایا اس نے مجھے بتایا۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی، قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے۔ تو قرآن پاک زندگی میں اتارنے کے لیے ایک محنت ہے۔ ایمان جتنا آتا اتنا قرآن انشاءاللہ زندگی میں آتا چلا جائے گا، جتنا قرآن آتا قرآن کی برکت ہے۔ اس کے لیے ہم نیت کریں انشاءاللہ مبارک مہینے میں اللہ کے راستے میں کم سے کم 3 دن جائیں گے۔ یہ جو عشرہ ہے نا، یہ عشرے کا قرآن جو ہم سن رہے ہیں وہ اسی لیے تھا، شروع اسی لیے ہوا تھا کہ قرآن مکمل ہونے کے بعد عشرے کی جماعت میں جائیں،
10 دن کی جماعت، رمضان اسپیشل کیا، عام دنوں میں 3 دن، رمضان میں 3 کی جگہ 10 دن جائیں گے. ہر چیز کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. روزہ 1 مہینہ کا فرض ہو گیا، تراویح 20 رکعت پڑھنا، اس طرح اللہ کے دین کے کام میں بھی اضافہ کرنا. 3 دن کی جگہ 10 دن جانا. نیت کریں گے انشاءاللہ. کم سے کم یہ نیت کرو کہ ہمارا رمضان میں اس سے پہلے تو 3 دن لگ جانا چاہیے. کریں گے وہ انشاءاللہ. خالی ہاتھ اٹھا دیں گے کون انشاءاللہ ہمارا 3 دن تو لگ جائے. کتنے ایمان والے ہیں تراویح تو دور کی بات فرض میں نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا کرتے کچھ یاد. کتنے ایمان والے ہیں ان کو روزے کا احساس بھی نہیں ہے، روزہ چھوڑ کر نہیں گزارے، ان کا کیا حل ہوگا. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کتنی بہنیں ہیں. اس کے لیے بات نیت کریں انشاءاللہ. ہم تو پڑھ رہے ہیں نماز، تلاوت ہو رہی ہے ہماری، انشاءاللہ ہم جا کر محنت کریں گے بھائی. اللہ